اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج پوری دنیا میں کروڑوں انسان بھوکے سوتے ہیں۔ کیا وہ سب متقی ہیں؟ اگر بھوک سے تقویٰ پیدا ہوتا، اگر خالی پیٹ سے انسان بدل جاتا تو دنیا کب کی سدھر چکی ہوتی۔ پھر رمضان کا اصل مقصد کیا ہے؟ ہم نے رمضان کو ایک غذائی ایکسرسائز بنا دیا، یعنی صبح بھوک شام دعوت، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں۔ حیرانی کی بات ہے نا؟ لیکن قرآن ایسی عبادت کو بالکل بھی نہیں پہچانتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اور بہت واضح کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون، سورہ البقرہ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا تاکہ تم بھوکے رہو، اب سنیے گا، اللہ نے یہ نہیں کہا تاکہ تم بھوکے رہو، اللہ نے کہا تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو۔ تو اب سوال یہ ہے کہ تقویٰ آتا کہاں سے؟ کیا تقویٰ پیٹ سے پیدا ہوتا ہے؟ کیا تقویٰ دل سے آتا ہے یا پھر کسی اور جگہ سے؟ قرآن اس کا جواب دیتا ہے اور اگین بہت واضح دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان النفس لامرۃ بالسوء، سورہ یوسف۔ انسان کا نفس برائی کا حکم دیتا ہے۔ اب نفس کوئی فضول لفظ نہیں، نفس کوئی ایبسٹریکٹ کا کانسیپٹ نہیں۔ نفس وہ قوت ہے جو کہتی ہے جو مجھے اچھا لگتا ہے وہی صحیح ہے۔ اور جب قوت کنٹرول میں تو علم بھی بے اثر ہو جاتا ہے۔ ایسا بھی بہت دفعہ دیکھا گیا۔ یعنی آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ قرآن سنتے ہیں، لیکن یہ بات آپ کو شاید بہت چبھے گی، لیکن غصہ ویسا کا ویسا، زبان ویسی کی ویسی، ایگو ویسے کا ویسا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت تو ہو رہی ہے ظاہر، مگر ٹریننگ نہیں ہو رہی۔ بھوک کنٹرول ہو رہی ہے لیکن نفس کنٹرول نہیں ہو پا رہا۔ اللہ چاہتے تو کوئی اور عبادت فرض کر دیتے ہیں، لیکن روزہ اس لیے فرض کیا گیا کیونکہ نفس سب سے پہلی خواہش ہے جسے انسان پہچانتا ہے، اور جب حلال چیز رک جاتی ہے تو تب جا کر نفس ایکسپوز ہوتا ہے۔ آج بھوک لگی، پانی سامنے تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن آپ نے نہیں پیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا
آپ مجبور نہیں ہیں۔ روزہ آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ ہر خواہش لازمی نہیں، اور جو یہ بات سمجھ گیا اس کا نفس جو ہے وہ جھٹکا کھا جاتا ہے۔ آج سے بھوک کا روزہ مت رکھیں۔ آج یہ بھی دیکھیں کہ میں کب ریئیکٹ کرتا ہوں، میں کب جسٹیفائی کرتا ہوں، میں کب کہتا ہوں میرا نفس زندہ ہے۔ یہ سب نفس کے سائنز ہیں۔ تو آج صرف آبزرو کریں، جج مت کریں۔ افطار میں ہم دیکھیں گے کہ نفس اصل میں ہوتا کیا ہے، اور کیوں وہ سب سے بڑا دشمن ہمارا ہے۔ تو ملتے ہیں افطار میں۔